بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ مائدہ اور آیت نمبر 82۔ لیکن سورت جو ہے درس کا آغاز سے پہلے آج کا جو احرام کا جو مسئلہ ہے وہ بہت اہم ہے۔ اصل میں غلط فہمی کا شکار کہاں ہوتے ہیں کہ ہمیشہ کوئی بھی عبادت کوئی عمل ہو تو اس میں کچھ فرائض ہوتے ہیں، اس کے بعد کچھ واجبات ہوتے ہیں اور کچھ مستحبات ہوتے ہیں، تو اس میں فرق نہیں کر پاتے، اور ہوتا کیا ہے جو مستحب ہے اسے رکن کا درجہ دیتے ہیں اور پھر نقصان ہوتا ہے۔ چونکہ ہوا ہے ایسا، اب لوگ اپنے اپنے گھروں سے احرام باندھتے ہیں۔ ریاض میں بھی ایک صاحب کے ساتھ ایسا ہوا، کئی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، گھر سے احرام باندھ کر آ گئے، کیوں؟ چونکہ مستحب ان کے نزدیک اہم تھا، ٹریفک کی وجہ سے پلین مس ہو گیا، ہوا۔ اب پلین کی پوزیشن یہ ہے کہ دوسرا سیٹ آپ کو 8 دن کے بعد ہوا۔ ایسے ہمارے یہاں سے بھی ہوا ہے، بمبئی اور حیدرآباد سے۔ تو سوال کیوں ایسا؟ کیونکہ انہوں نے مستحب کو رکن کا درجہ دیا۔ تو وہ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ عمرہ ہو یا حج ہو، سعودیہ میں کعبہ ہے، نہ ہندوستان میں ہے نہ کہیں پاکستان میں ہے، پھر احرام وہاں سے کیسے باندھتے ہیں؟ یہ تو ایک سوچنے کی بات ہے نا۔ تو فرائض جو ہے میقات، اچھا لوگ آتے ہیں یہاں پر، ہمیشہ سنتے ہیں اعلان ہوتا ہے کہ میقات قریب ہے، اڑتے ہوئے نیت کریں، 5 منٹ پر ہے، تیاری کریں۔ کوئی جاتا ہے باتھ روم میں، کوئی نہیں، بیٹھے بیٹھے نیت کر لیتے ہیں۔ وہاں سے بھی سبق لے سکتے تھے کہ یہ اعلان کیوں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ حدیث کیا ہے، جو میقات سے گزرے، پانی پر سے گزرے تو یلملم اس کے سامنے جہاز روکتا تھا پانی کا، انڈیا پاکستان سے آنے والے وہاں غسل وغیرہ کر کے احرام باندھ کر لبیک کہتے ہوئے نکلتے تھے۔ اب بائی روڈ تو طائف سے آتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہوا تو وہاں پر وہ اعلان کرتے ہیں، مگر اس کی طرف ہم نے کبھی سوچا نہیں۔ اب میں بتاتا ہوں، اصل میں جو میقات سے گزرے، ایک چیز یہ، اور اس کی عمرہ یا حج کی نیت ہو، یہ 2 چیزیں ہیں۔ ابھی لوگ سروس کے لیے آتے ہیں، جدہ کے لیے ہم لوگ آئے احرام نے، مکہ بھی جاتے ہیں، چونکہ وہ سروس کے لیے آ رہے ہیں، عمرے کا ان کا ارادہ نہیں ہے۔ تو یہ 2 چیزیں یاد رکھیں۔ اب کیا ہے، احرام باندھنا نیت کے ساتھ، یہ پہلا رکن ہوا۔ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ میقات سے گزرتے وقت۔ دوسرا طواف، تیسرا سعی، یہ ارکان ہوئے۔ اگر آپ نے طواف نہیں کیا اور آگے، عمرہ نہیں ہوا، سعی نہیں کیا آگے، عمرہ نہیں ہوا۔ اب رہا حلق واجبات میں سے ہے۔ مان لیجیے آپ حلق بھول گئے، جدہ میں آ گئے، اب حلق دو اور دم دو، لیکن اگر آپ صحیح نہیں کیے تو عمرہ ہوا ہی نہیں۔ تو یہ فرق ہے واجبات میں اور کس میں؟ فرض میں، یہ فرق ہے۔ ایسی حج پر بھائی احرام باندھنا میقات سے، عرفہ اور طواف جو زیارت کہتے ہیں نا وہ، اور اس کے بعد صحیح، یہ چیز۔ باقی دوسری چیزیں ہیں، رمی مارنا اور مبیت مزدلفہ میں، یہ واجبات میں سے ہیں۔ یہ اگر ترک ہوا تو پھر وہ دم آتا ہے، لیکن ابھی ہم عمرے کو مکمل کرتے ہیں۔ تو عمرے کے فرائض دیکھ لیے نا، اور واجب۔ اب رہا سوال کہ احرام کیسے باندھنا، تو غسل کرے، صفائی کرے، وضو کرے۔ اب وضو سمجھو، چلیے وضو کرے، غسل میں تو وضو ہو گیا، مطلب غسل اور وضو، اور نماز کے بعد احرام باندھے۔ یہ بھی کسی کو یاد نہیں رہتا۔ کسی نماز کے، یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ نماز عمرے کے لیے احرام باندھنے کے لیے پڑھیں۔ اب غور سے دیکھیں، نماز کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت ہے، ظہر کی نماز پڑھ لی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام پھر کے لبیک عمرتن، تو احرام پہلے سے اوڑے ہوئے رہتے تھے۔ تو عائشہ صدیقہ غسل وغیرہ سے فارغ کرا کے خوشبو لگا کر احرام اڑا دیتی تھی۔ اس کا نام کیا؟ احرام باندھنا نہیں، اس کا نام کیا؟ احرام اوڑھنا۔ تو احرام اوڑھنا لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے، کوئی بھی نماز۔ اب اگر کوئی نماز نہیں ہے پھر ٹھیک ہے، آپ 2 رکعت پڑھ لیں، فرق ہوا نا۔ اچھا،
تو غسل اور وضو احرام کے عمرے کے واجبات میں سے نہیں. اچھا تاریخ بھی نہیں پڑھتے بھائی. حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے, ابوبکر صدیق, عائشہ صدیقہ تھی. یہ تو عائشہ صدیقہ جاتے ہیں وہاں سے نیت کرنے کے لیے. تو عائشہ صدیقہ وہ مسجد کیا ہے, وہ مسجد عائشہ کیا ہے, تاریخ تو پڑھنا چاہیے نا. وہاں مسجد تھی نہیں, اس کا نام تنعیم ہے. تو ہوا ایسا سارے لوگ غسل کر کے احرام باندھ رہے تھے, عائشہ صدیقہ ایام خاص میں تھی. اب کیا کرے گی, یہ تو دیکھتے نہیں ہے نا. تو کیا حکم ہوا, احرام باندھو. کیسا احرام باندھ رہی ہیں, ایام خاص. تو احرام باندھ لیا, نیت کر لی لبیک حجن. عرفات گئی, فرمایا طواف نہیں کرنا, حرم میں نہیں داخل ہونا. عرفات گئی تو پھر آخر میں ان کے بھائی عبد الرحمن سے کہا کہ جاؤ اس کو عمرہ کرا لاؤ. تو کہاں آئی, میقات میں نے. حدود حرم کی انتہا اس کو کہیں گے حل. تو ایک ہے میقات اور ایک ہے حدود حرم, وہاں لکھا ہوا ہے حدود. ہاں چاروں طرف, شمیسی میں بھی ہے. تو حرم کی حد سے باہر جائیں. تو یہ چیز بھی خیال نہیں رکھتے. تو کہنے کا مقصد کہاں وضو اور غسل اس کے واجبات میں سے بھی نہیں ہے. تو صرف وہ سنت رکعت 2 رکعت کے لیے کوئی بمبئی سے, کوئی پاکستان سے, کوئی ریاض سے, اپنے گھر سے, اور پھر یہ تکلیف اٹھانا پڑتی ہے. تو بہتر طریقہ کیا ہے, احرام کی چادریں اوڑھ لیں. اب چاہے تو امیگریشن کے بعد اوڑھیں, اوڑھ سکتے ہیں نا, یا ایسا ہلکا پھلکا لباس پہنے کہ تکلیف نہ ہو سیدھا. تو بہتر یہی ہے کہ جب پلین میں اعلان ہو جی, یا ہے کہ چلے سرزمین نظر آئی, عربستان کی نظر آتی ہے, چلو کم سے کم سعودیہ میں تو آئیں. تو یہ اس کا خیال رکھے گا. عربی لوگ آتے ہیں تو جگہ باندھ لیتے ہیں, ہاں تو پہن لیتے, تو ہٹا دیے, اور جیسے اعلان ہوتا تو سب میں بہترین طریقہ, سب میں بہترین طریقہ. ہاں مگر کیوں, ان کو علم ہے. امام بخاری نے باب باندھا ہے العلم قبل القول والعمل. علم ہونا چاہیے. اسٹارٹنگ بولے دیکھے عائشہ رضی اللہ غسل ہونے کے بعد خوشبو لگاتے رہتے. ہاں خوشبو لگانا جائز پہلے صحیح سوال کیا آپ نے. غسل کرتے وقت آپ بغلوں میں, چونکہ اس وقت تو ایئر کنڈیشن نہیں تھے نا, تو خوشبو لگائیں, رگڑیں. وہ رگڑتی تھیں, ایسا رگڑتی تھی. بہت اچھا مناسب سوال کیا کہ پھر احرام کو کلر نہیں پکڑتا تھا, تو ایسا رگڑیں, اس کے بعد احرام پانے. اگر ایسا لگائے کہ اس کو رنگ پکڑ لیا تو یہ طریقہ تھا. تو غسل کے بعد آپ خوشبو لگا سکتے ہیں. ابھی آپ نے احرام باندھا نہیں, اوڑھا. یہ اچھا سوال کیا نا, لگانا چاہیے. تو اب واضح ہوا نا کہ ہمارے یہاں اہمیت کس کو دیتے ہیں, 2 رکعت. کس کو, تو عرب والے پڑھتے ہیں نا, وہ تو عربی ہے, بخاری پڑھتے ہیں, سب انہیں معلوم ہے کہ اس کے واجبات کیا ہیں. تو یہ آج اچھی طرح سمجھ میں آیا. اسی طرح حج, تو اس کی کوشش کریں احرام اوڑھ کر آئیں. جو آپ نے بتایا نا, نیچے اوڑھ لیں, اوپر شرٹ پہنے, بالکل ایزی. ایئرپورٹ سے بھی کیوں آپ باندھتے ہیں, گھر سے باندھتے ہیں. ہاں گھر سے آئے, کیونکہ ایئرپورٹ میں بھی باتھ روم میں آج کل تو گندگی ہوتی ہے. گھر سے آئے تو نظر بھی نہیں آتا ہے, نیچے لنگی ہے اور اوپر شرٹ ہے. یہ مسئلہ ہو گیا. چلیے اب بالکل واضح ہوا کہ احرام کہاں سے باندھنا چاہے, میقات سے, چاہے پانی کی ہو, چاہے ہوا پر ہو, چاہے باہر ہو. اچھا جو لوگ آ جاتے ہیں, جو لوگ اپنے گھروں سے باندھتے ہیں وہ تو مشکل میں پھنس گئے, اور جو لوگ بھول جاتے ہیں وہ پھر طائف ان کو جانا پڑتا ہے, طائف یا رابغ. اب ہم شروع کرتے ہیں. یہ جمادی الاولی یا جمادی الاول کا پہلا ہفتہ ہے, اور ہمارا سلسلہ شروع ہوا ہے ربیع اول ربیع الاخر ہے نا. تو ربیع الاول میں تو بدعت ہیں, ربیع الاخر میں اور شیخ جیلانی کی 11ویں پڑھتے ہیں بدعت. اور اس کے بعد سارے مہینے, ابھی یہ 2 جمادی الاول یا جمادی الاولی, عربی میں اولا کہتے ہیں, اصل میں وہ جمادی الاولی اور جمادی الاخر اور اخرى. اس کے بعد میں پھر یہ 2 مہینوں میں کوئی بدعت نہیں ہے. پھر شروع ہوگا رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم, سفر ہے نا.
سب میں فضا دیں. تو اب اس کے معنی کیا ہے اصل میں؟ جس وقت نام رکھے گے اس وقت جمود کہتے ہیں جمنا. سخت سردی ہو تو پانی جم جاتا ہے. تو جیسے کہ موسم بہار فرسٹ سیکنڈ، ویسے یہ بالکل شروع کا حصہ اور بعد کا حصہ، اس لیے اس کا نام جماد ہے. تو یہ پہلا درس ہے آج. جماد الاول کہیں، جماد الاولیٰ کہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. تینوں کا ذکر آیا، یہود، نصارہ اور مشرکین. ایک ایسی بات آج ہمیں سمجھنا ہے چند آیات تک کہ اتنا آسان بھی نہیں ہے سمجھنا، لیکن یہ کوئی فقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ لوگ نہ سمجھے. قرآن شریف کی بات ہو رہی ہے ڈائریکٹ. اس لیے یہ آپ ذہن میں رکھیں گے تو سمجھنا بہت آسان ہے. باقی ہم اور سمجھتے ہیں، عوام کی ذہنیت، یہاں تک کہ کچھ تفسیریں بھی ہیں ابھی جدید، یعنی آخر زمانے کی تفسیریں ہیں اردو کی، اس میں بھی انہوں نے عربی تفاسیر کو ملحوظ نہیں رکھا تو وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہو گئے. تو اب ہم بتاتے ہیں اس میں آج ہے کیا. اصل میں یہود اور نصارہ اور مشرکین، تو اس وقت کا ماحول کیا ہے کہ تینوں ایک ہیں مسلمانوں کی دشمنی. تو ہمارے سامنے یہی رہتا ہے، لیکن یہاں یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے سنیے. لتجدن، وجد یجدو پانا، ل تاکید کے لیے، نون تاکید کے لیے، تم ضرور ضرور پاؤ گے، یقیناً پاؤ گے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقینی بات ہے. اشد الناس عداوتن، لوگوں میں زیادہ سخت دشمنی میں، یعنی دشمنی سخت زیادہ لوگوں میں، للذین آمنوا، ایمان والوں کے لیے. ہو گیا نا حالات حاضرہ کا بیان. ایمان والوں کے لیے لوگوں میں سخت ترین دشمنی کرنے والے کون؟ تو دیکھیے، الیہود والذین اشرکوا، دو کا ہی نام ہے، تیسرا نہیں. اس وقت مشرکین مکہ جو ایذا دیتے تھے مسلمانوں کو، مشہور معروف ہے، چاہتے ہی نہیں تھے کہ اسلام پھلے اور پھولے، اور یہودیوں کے بعد جاتے تھے کہ ہمارے یہاں ایک شخص آیا ہے، یہ گفتگو کر رہا ہے. اب وہ بھی دشمن ہو گئے، سخت دشمن یہود. اب سخت دشمنی کیسے؟ یہ مشرکین مکہ تو آپ جانتے ہیں یہ کیسے سخت دشمن، جو ایمان لایا اس کے پیروں میں کیا بیڑیاں وغیرہ، تو آپ تاریخ پڑھتے ہیں. یہودیوں کی دشمنی بھی جانتے ہیں. بنو نذیر چونکہ اس وقت حلیف تھے، یعنی قبائل ملے ہوئے تھے، تو وہ بھی ملے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حلیف یعنی اتحاد کے بھائی ایک ساتھ رہنا، جھگڑا نہیں کرنا. تو مسلمانوں کی جانب سے غلطی سے قتل ہوا تھا تو اس کی دیت دینا تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ان سے، یعنی اس وقت تھے کہ سارے مل کر دیت دیں گے، دیت یعنی معاوضہ اس کا. تو انہوں نے سازش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر ڈھکیل کر مار دینا. ہوئی نا سخت دشمنی. تو ایسے کئی مواقع ہیں کہ انہوں نے بھی سخت دشمنی کا ثبوت دیا کہ انہوں نے یہود نے اور مشرکین نے. وہ تو جبرائیل امین آئے اور اٹھوا دیا کہ ہٹ جائے یہاں سے. تو یہ دو مثالیں کہ اشد الناس للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا، اور آج یہی ہیں، آج تک یہ لوگ یہ کر رہے ہیں. اور اسی لیے سے اب آپ جانتے ہیں اخبارات میں، اب مشرکین کون سے بھی ہوں، چاہے مشرک یعنی کیا، بتوں کی پوجا کرنے والا، تو جہاں جہاں بھی ہو رہی ہے وہ مسلمانوں کے سخت دشمن ہیں، مٹانا چاہتے ہیں. اب تیسرا گروہ وَلَتَجِدَنَّ، اور ضرور ضرور پاؤ گے، اقربہم، دیکھو اشد الناس،
اور یہاں اقرب الناس، ہم کی ضمیر لوگوں کی طرف جائے گی نا. اقربہم مودتن، عداوت کے مقابلے میں مودتن، محبت. للذین آمنوا، مومنین کے لیے. دیکھو بالکل اپوزٹ ہوا کوئی بات. الذین قالوا انا نصارى، جنہوں نے کہا کہ ہم کیا، نصارہ ہیں. عیسی ابن مریم علیہ السلام کہا تھا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. اب یہ تصور ہم لوگوں میں نہیں ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تینوں ہمارے دشمن. یہ بالکل صحیح ہے، مسلمانوں کے خلاف تینوں ایک ہیں. لیکن اب اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ کلام پاک کہہ رہا ہے. اب فرق دیکھیے یہود میں اور نصارہ میں. جی فرق یہ ہے، یہودیوں نے پہلے ہی انکار کر دیا، آیتوں کو چھپا دیا. بہترین مثال میں دے رہا ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی فقہ کی بات نہیں ہو رہی ہے. مکے میں ہجرت جو ہوئی تھی مکہ سے، مدینہ سے پہلے کہاں ہجرت ہوئی تھی؟ حبشہ. سب جانتے ہیں کیونکہ بہت ہی ایذا اور آسانی سے پریشان ہو کر، اس لیے کہ اشد الناس عداوۃ للذین اشرکوا، تو حبشہ چلے گئے. ابھی اس کو کوئی ویزا پاسپورٹ نہیں تھا لیکن بادشاہت تھی. جب ایک قافلہ حبشہ میں داخل ہوا ہے تو بادشاہ کو اطلاع دی جاتی ہے کہ مکے سے لوگ آئے ہیں، بھاگ کر فرار اختیار کر کے جو کچھ بھی ہے. انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا کیونکہ وہ پناہ لے کر آئے ہیں، وہ رہ رہے تھے. یوں نہیں کہا کہ کون ہے بلاؤ واپس بھیجو. تو بتائیں نرمی ہوئی کہ نہیں؟ نرم دلی کا ثبوت ہوا. مگر جب مکے والوں کو معلوم ہوا کہ انہوں نے تو وہاں پڑاؤ ڈالا ہے تو یہ چلے پیچھے گئے، دربار میں چلے گئے. بولے کہ ہمارے یہاں سے لوگ آپ کی زمین میں بھاگ کر آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حوالے کر دیں. کیا جواب دیا نجاشی نے؟ کہا کہ میری جگہ پر آئے ہیں پناہ لے کے، تو میں ان کو یک طرفہ تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. میں ضرور ان سے پوچھوں گا کہ کیا ماجرا ہے. یہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً. بلایا سبوں کو. فرق ہوا نا. پوچھا کیا بات ہے، انہوں نے بتلایا. وہ شخص کیا کہتا ہے یہ بھی پوچھا. کبھی پہلے اس نے اعلان کیا تھا بادشاہت کا، امیر کا نہیں. تو وہ تو مسیحی تھے نا نجاشی. کوئی فرق نہیں پایا. ایک اللہ کی عبادت کرو، شراب مت پیو، زنا مت کرو، چوری مت کرو، کوئی چیز نہیں پائی. بولے یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کے حوالے کرو. بات ختم ہو گئی. اب ان کے ایک آئیڈیا سمجھ میں آئی مشرکین مکہ کے. بولے کہ نہیں، یہ عیسی ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ پوچھو. اچھا یہ بیان کرنے کے لیے جعفر ابن ابی طالب تھے. تو آپ تفصیل سے قصہ پڑھیں بھی ہوں گے، پڑھیں گے. تو بولا اچھا. تو یہ لوگ سمجھے کہ جب عیسی ابن مریم کے بارے میں کہیں گے کہ عبدہ و رسولہ تو نجاشی شاید تبدیل ہو جائے گا. تو بلایا کیا کہتے ہو عیسی ابن مریم؟ تو سورہ مریم کی تلاوت کی. اس میں کیا ملا؟ عبدہ و کلمتہ و روح، ہے نا، کلمت اللہ و روح اللہ. زمین سے ایسا اٹھایا. بولے عیسی ابن مریم جو کچھ انہوں نے ابھی پڑھ کر سنایا، ایک اس سے یہ ذرہ برابر بھی بلند نہیں. عیسی ابن مریم وہی ہے. بات ختم ہو گئی. تو نرم دلی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اب آپ آگے اور آیتیں سنیں گے انہی کی نرم دلی کے بارے میں. لہٰذا وہ لوگ رہ رہے تھے یہاں تک کہ رملہ بنت ابو سفیان، ام حبیبہ، ان کا نکاح بھی انہوں نے پڑھایا، مہر بھی انہوں نے ادا کی. اور پھر ایک قافلہ بھی انہوں نے بھیجا. کس نے؟ نجاشی نے، مدینہ. اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے. وہاں پر لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی. اس قافلے کو مہاجرین انصار کا قافلہ مراد لیتے ہیں. تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ ربط کیسا ہے. انہوں نے بھیجا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو کیا کہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تمہارے بھائی کا انتقال ہوا ہے، نماز جنازہ پڑھو. تو غائبانہ نماز ہوئی تھی نا. جی تو اب ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سنیے گا. ذالک بأن منہم، اب دلیل دی جا رہی ہے نصارہ کی،
اس لیے کہ ان میں قسیسین ہے. قسیسین یعنی کیا؟ علماء. ابھی لقب ہے ہمارے یہاں مفتیان کرام، یہاں فضیلت الشیخ. و رہبانن، درویش. تو اس وقت کا درویش آج کل کا درویش الگ ہے. اس وقت کا درویش یعنی اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہونا. تو مشائخ کہیں، علماء کہیں، درویش کہیں، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. وہ تکبر نہیں کرتے تھے. یہ تکبر ایک ایسی چیز ہے. یہودیوں نے تکبر کیا کہ ہماری نسل سے آخری نبی ہونا چاہے تھا. مشرکین نے تکبر کیا کہ ہمارے قبیلے سے ہونا چاہے تھا، یہ تو ہاشمی سے ہوا. تو اصل یہ ہے کہ لا یستکبرون. شیطان بھی یہی تکبر کیا کہ یہ جو تخلیق آدم کا اظہار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، وہ انتظار میں تھا چونکہ یہ پہلے اس کی شیطان جو ہے رئیس تھا شیطانوں کا، تو اسے توقع تھی وہ آدم کی طرف منتقل ہوا، تو وہ بھی تکبر کیا، حسد کیا. تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے تھے. اب اس کے بعد انہی کا تعلق سے نجاشی کے علماء کا تو سنیے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور ایک آیت ہے اسی سے متعلق. جب وَإِذَا ہے وَإِذْنِ، جب بھی سنتے تھے جو اتارا گیا رسول کی طرف، ترا تو آپ دیکھو گے کہ اعینہم، ان کی آنکھیں بہہ پڑتی تھی آنسوؤں سے. مما عرفوا من الحق، جو حق انہوں نے جانا، حق جان لیا نا تو اس کا روب چھا گیا. پھر کہتے تھے کہ یقولون ربنا آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین. اب یہاں جو کچھ تفسیریں ہیں وہ فوراً رخ پھیر دیں گے انصار کی طرف. ابھی انہی کی بات چل رہی ہے، کن کی؟ نصارہ کی. تو فرق ہے نا نصارہ اور انصار. انصار تو آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ میں تھے، ابھی انہی کی بات چل رہی ہے. تو یہ بات کیا تھی؟ جب ایک قافلہ بھیجا. اچھا، اس میں نجاشی اکیلے نہیں تھے، اکیلے نہیں تھے، اکثریت مخالفت پر تھی، مگر انہوں نے ایسا ہیلا کیا جس وقت اعلان کیا نا تو چمگیا ہونے لگی. تو انہوں نے برملا اعلان نہیں کیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد محمد رسول اللہ. یہ ان کی سوچ بالکل صحیح نکلی تاکہ سلطنت باقی رہے. اگر وہ اس وقت اعلان کرتے تو خلفشار ہوتا تھا، جو قافلہ گیا تھا وہ بھی مشکل میں. تو انہوں نے بڑی سنجیدگی سے لیا. تو ان کے ساتھ میں کئی لوگ ہوئے، پھر وہ وفد مدینہ بھیجا. تو یہ ہے ترتیب اس کی. اور ایمان کی ان کی دیکھیے، ایمان بھی بچایا، لوگوں کو بھی بچایا، اور اپنی سلطنت بھی باقی رکھی. تو کہتے تھے کہ ہمیں بھی، ہمارا بھی نام لکھ دے مع الشاہدین، گواہ. بھائی مہاجرین تو گواہ تھے ہی، انصار بھی گواہ تھے ہی، انہوں نے تو ہجرت سے پہلے آ کر گواہی دی تھی. اب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما. تو اس طریقے سے اس تفسیر سے ترتیب باقی رہتی ہے کہ ابھی تک بات ہو رہی ہے کس کی؟ نجاشی اور اس کے ساتھیوں کی. وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. اور کیوں ہم ایمان نہیں لائے اللہ پر، اور جو کچھ کہ آیا ہمارے پاس حق، اور ہم تو نطمع یعنی طمع رکھتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں، لالچ رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالحین قوم کے ساتھ کر دے، داخل کرے. ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین. یہ آیت بھی انہی سے تعلق رکھتی ہے. اب جب ان کا یہ اس قدر یقین، اس قدر ایمان، کیوں؟ قسیسین رہبانن اور لا یستکبرون. اب اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے فرماتے ہیں فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. اثاب ثواب، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ یعنی اللہ نے انہیں ثواب دیا ان کے اس قول کے سبب سے جو انہوں نے کہا، اور جو کچھ کہا آپ کے سامنے ہے. کیا دیا ثواب میں؟ جنات تجری من تحت الانہار،
ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہی نیکوکاروں کا صلہ رہتا ہے۔ اب جب ان کا ذکر کیا ہے تو کافروں کا بھی، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم، جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، کنہوں نے؟ مشرکین نے، یہود نے، جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وہ اصحاب جحیم ہیں۔ تو ایک مضمون پورا ہوا، اب یہاں سے دوسرا مضمون چلے گا۔ اب عود کرتے ہیں کس کی طرف؟ یہودیوں کی طرف۔ بہرحال یہ ایک ہی مضمون ہے، اگرچہ آپ کو تفسیر میں ملے گا یہ وما لا یؤمن سے انہوں نے اسے منسوب کیا ہے کس کی طرف؟ مدینہ کے انصار کی طرف۔ تو یہ ترتیب آپ کے ذہن میں رہے گی، جب بھی تلاوت کریں گے سمجھیں گے۔ اب سوال آتا ہے کہ یہاں پر اب حکم ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں گے لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، اب جو آیت شروع ہو رہی ہے، ابھی تلاوت نہیں ہوئی ہے، حلال حرام اس کا ذکر ہو رہا ہے، پھر اس کے بعد قسم کھانے کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس کا بھی ربط ہے۔ چونکہ یہودیوں نے کئی چیزیں حرام کر لی تھی، آل عمران میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے۔ یعقوب علیہ السلام انہوں نے خود اپنے آپ کو اونٹ کے گوشت سے محروم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا تھا، وہ تو انہوں نے، جیسے کہ آج کل لوگ جو مریض ہیں، جو غیر مناسب غذا ہے، اپنے آپ کو محروم کرتے ہیں، حرام نہیں کرتے، محروم یعنی جب تک یہ بیماری ہے ہم اس سے بچتے رہیں گے۔ تو بنی اسرائیل، یعنی ان کا نام تو اسرائیل تھا، تو انہوں نے ان کا دیکھے دیکھی اپنے اوپر حرام کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے حرام نہیں کیا، انہوں نے حرام کیا ہے۔ جیسے کہ وہ کھر والے، جیسے خرگوش وغیرہ کئی چیزیں ایسی ہیں، تو اب وہ اعتراض کرتے تھے۔ اب ان کا دیکھا دیکھی مسلمان بھی، بھائی ان کے پاس بھی تو آسمانی کتابیں تھی نا، تو مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی کہ نہیں، اب ان کا دیکھا دیکھی، ان کا سنا سنی نہ کریں۔ آج تک جو مشہور تھا کہ بھائی آپ کسی چیز کو نہیں کھاتے تھے، تو اب آپ کے سامنے کیا ہے؟ کلام پاک ہے، تو اس طریقے سے ربط رہے گا۔ تو اب سنیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، لا تعتدوا ہے نا، اور اسی طریقے سے معتدین، ابھی کہ معتدین ہو تو واو ہو گیا، عین نے ادا ہوتا ہے نا، اور تعتدوا الف ہو گیا، الف اور حمزہ، تو یہ قرات کے تعلق سے۔ ویسے تو اب کافی لوگ اس چیز کو حاصل کر چکے ہیں۔ اے ایمان والو، مت حرام کرو طیبات، پاکیزہ چیزیں، ما احل اللہ لکم، اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دیے ہیں، جیسے کہ سبزی، گوشت، اونٹ ہے، گائے، بیل، بکرا، جو بھی ہے پرندے، خواہ تم حرام مت کرو جیسے یہودیوں نے کیے تھے۔ ولا تعتدوا، حد سے تجاوز مت کرو، اگر تم نے جو پاکیزہ چیزیں بغیر کسی سبب کے حرام کر دیں تو حد سے تجاوز کر دیں، آپ کو نہ کھانا نہ کھائیں۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ کوئی بھی حد سے تجاوز کرتا ہے، اللہ کے حدوں کو کراس کرتا ہے، اسے پسند نہیں کرتے۔ اب یہ کہ چاہے آگے بڑھیں چاہے پیچھے ہٹیں، یعنی حلال چیزیں آپ پیچھے ہٹ گئے، حرام کر لی، یا ہے کہ حرام ہے آپ آگے بڑھے اور کھا لیا، یہ دونوں اس میں آتے ہیں چیزیں۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلال پاکیزہ۔ اب حلال اور پاکیزہ دونوں میں فرق ہے نا۔ دیکھیے کلام پاک میں آپ جتنی بھی محنت کریں گے نا، سوچیں گے کہ ابھی اور بھی کچھ سیکھنا ہے، بھائی حلال چیزیں کھاؤ، مرغا حلال، پاکیزہ۔ اب آپ نے مرغا ہے 10 دن کا خراب ہو گیا، سڑان آ گئی، کھا لیا، طیبہ پاکیزہ، مطلب وہ حلال ہے، لیکن جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، چونکہ وہ کیا کہیں گے، سڑا ایکسپائرڈ ہو گیا، یہی کہیں گے نا جی، آج کل جو ملتے ہیں ہاں لحمن طریہ، تازہ، جی، تو یہ بوسیدہ، بھائی پہلے فریج میں، اور فریج میں بھی کتنا دن رکھیں گے،
ایک مرغی فریج میں کتنی دیر رہے گی؟ نکالو گے گرم کرو گے تو بات آتی ہے. تو یہ کلام پاک پہلے سے کہہ چکا ہے حلال ہے لیکن اس کے ساتھ پاکیزہ. اگر وہ پاکیزہ نہیں ہے وہ حرام نہیں ہے لیکن پاکیزہ نہیں ہے، سڑ گئی ہے، نقصان دہ ہے تو اسے پھینک دو. بہت کلام پاک سے جڑے رہیں گے نا، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کو بس سمجھنا ہے بس. لیکن اب آپ کھا رہے ہیں، چلو اللہ تعالیٰ نے دیا، کھا رہے ہیں گوشت، کہیں سبزی ہے، کہیں غلہ ہے، کہیں گوشت ہے، کہیں سمندر کنارے والے مچھلیاں کھا رہے ہیں، خوب حلال طیبہ کھا رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غرور نہ کریں، واتقوا اللہ. دیکھو ہے پرہیزگاری، سجدہ و سجود، سر نیچا. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، جس پر تمہیں یقین ہے یہ دینے والا کون ہے؟ تمہارا رب ہے. لہذا اس کی پرہیزگاری اختیار کریں. تو یہ ربط ہوا. ابھی ربط سنیے. کسی نے اپنے اوپر اونٹ، اپنے آپ کو اونٹ سے محروم کیا ہے نا. کوئی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لوگوں نے خبر پہنچائی. یہود بھی یہی کرتے تھے کہ رکوع میں گئے تو راتوں رات رکوع. تو مسلمان ان کا دیکھا دیکھی کرتے تھے. کسی نے کہا کہ تو میں اب دن کو کھاؤں گا ہی نہیں، روزہ ہی روزہ. جی. کسی نے کہا کہ بیوی تو ہے مگر میں جاؤں گا ہی نہیں. تو وہ بیوی شکایت لے کر گئی، یہ تو دن کو روزہ رکھتے، رات کو تہجد پڑھتے. ہوا ہے نا ایسا. اب یہ سب کیوں ہوا؟ قسم کھا لی. جی فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، قسم کھا لی. یعقوب علیہ السلام نے قسم نہیں کھائی تھی. اپنے آپ کو محروم کرنا اور قسم کھانا بہت فرق ہے. میں شکر نہیں استعمال کرتا لیکن پھر بھی کبھی استعمال کرتے ہیں. قسم تو نہیں کھائے نا. مگر یہ کہ یہودیوں کا دیکھے دیکھی مسلمان بھی تو حکم ہوتا ہے کہ نہیں. اب سنیے اس کے بارے میں حکم ہو رہا ہے کہ قسم اگر کھا لیے ہیں غلطی سے تو اس کا علاج کیا ہے، کفارہ کیا ہے. ہم کفار سمجھتے ہیں کفارہ. تو سنیے. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. اب اس میں ذکر جو آ رہا ہے نا، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، یمین ایمان قسم. اور ایک قرآن شریف میں لا اقسم بهذا البلد، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں قسم، لیکن یہاں لفظ کیا ہے؟ یمین ایمان. اور تیسرا لفظ آ رہا ہے اذا حلفتم، جب تم قسم کھا لو. تو 3 لفظ ہوئے، تینوں قرآن شریف میں ہیں، اسے بھی سمجھنا ہے. تو فلا اقسم قسم، ہم بھی یہی کہتے ہیں قسم، کہ قسم کھاتا ہوں. اور یہاں ہے یمین ایمان. یہ عرب لوگ بولتے ہیں یمین باللہ. ہاں یہ یمین باللہ. ہاں لیکن قسم بھی صحیح ہے، یمین بھی صحیح ہے، اور حلف تم یہ بھی صحیح ہے. ہمارے یہاں اردو میں لکھتے ہیں حلف نامہ، یعنی میں قسم کھاتا ہوں، لیکن جب تحریر کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حلف نامہ. تو حلف فرق ہے. اذا حلف تم یعنی جب تم نے قسم کھا لی تو اسے کہہ رہے ہیں کہ حلف تم، خلاص تم نے باندھ دیا نا. یہ فرق ہے کس میں. اور قسم اور یمین ایک ہی چیز ہے. قسم کہیں لیکن یہاں پر وہ مشہور ہے کیا؟ یمین. ہمارے یہاں مشہور ہے قسم. تو اس میں کوئی پریشانی نہیں، صرف اپنے فرق کو بتلا دیا. لیکن ابھی کئی چیزیں سیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے لغو باللغو فی ایمانکم. اللغو تو جانتے ہیں، محمل، بیکار. تو تم جو قسم کھاؤ لغو، اس کا مواخذہ نہیں کریں گے، لیکن مواخذہ کریں گے جو تم باندھو بما عقدتم الایمان، جن قسموں کو تم نے باندھا جان بوجھ کر، یعنی جو قسم کھائی. تو ابھی یہ فرق کرنا ہے، تو اس کا کفارہ ہے. لیکن پہلے کفارے سے پہلے کیا ہے یہ قسم؟ لغو کسے کہیں گے؟ لغو کا مطلب یہ نہیں یہاں بات بات پر واللہ العظیم باللہ العظیم، یہ لغو نہیں ہے، یہ تو تکیہ کلام ہے. ان کو عادت ہو گئی.
اس سے منع کیا گیا ہے. تو لغو قسم کسے کہیں گے؟ دیکھیے. اور کفارہ کس قسم کا دینا ہے؟ کفارہ کس قسم کا دینا ہے؟ کس قسم کا؟ بما عقدتم الایمان، جو تم نے باندھ دیا سوچ سمجھ کر. لغو کا کفارہ نہیں دینا ہے. تو یہ پہلے سمجھیں گے کیا ہے. پہلے لغو کو سمجھتے ہیں. دیکھیے لغو قسم ایک مثال میں دوں آپ کو. یعنی چلیے ایک مسجد کا امام ہے، ہر جگہ امام رہتے ہیں، ہے نا، اور ان کا بیٹا بھی ہے. چلے حرم شریف کبھی کبھی نماز ہری ہے تو سدیش صاحب کی آواز ہے تو بولے وہ بیٹا ان کا ہے نا، آواز ویسی آتی ہے نا. یہ آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے یہ مثال. لغو قسم اور اس کا کفارہ کچھ بھی نہیں. باپ کو ملنا تھا امام صاحب کے، چھٹی پر گئے ہوئے تھے، جمعہ کی نماز بیٹے نے پڑھائی، ان کا بھی بیٹا تھا. باپ سے کہا کہ نہیں آ گئے، وہ امام صاحب آ گئے. تو بولے نہیں، ایک سامنے اللہ کی قسم میں نماز پڑھا ان کے پیچھے. کھائی قسم؟ قسم کھائی کہ نہیں کھائی؟ اب باپ ملنے آئے تو بولے میں ان کا بیٹا، میں نماز پڑھایا. اس کا نام ہے لغو. وہ غلط فہمی کا شکار ہوا. اب اس نے قسم کھائی کہ نہیں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں میں. تو اب اس کو کفارہ دینا ہوگا؟ نہیں دینا ہوگا. اس کا نام کیا؟ یمین لغو، کیونکہ وہ غلط فہمی کا شکار ہوا. دیکھ ایسا قانون ہے. اچھا ایک قسم ایسی کہ اس کا کفارہ ہی نہیں، لیکن فرق ہے دونوں میں. سنیے، جسے یمین غموس کہتے ہیں. ایسی قسم تو کھانا بھی نہیں چاہے، مطلب اس کا بھی کفارہ نہیں. ایک واقعہ آپ نے دیکھا کہ ایکسیڈنٹ ہوا یا قتل ہوا، اس شخص کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نے جان بوجھ کر کہا کہ یہ ایسا نہیں ہوا. اس کا کفارہ ہو سکتا ہے؟ اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا. اس کا کفارہ نہیں. معافی مانگ. کیونکہ ایسے اگر آپ نے قسم کھائی ہے اللہ کی قسم، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ جھوٹی قسم کھائیں گے میں ان پر بھروسہ کر کے مال دوسروں کو دے دوں گا مگر وہ ان کے گردن میں بوجھ ہے. تو یمین لغوی کی تعریف سنیے. یہ بھی جھوٹی، یہ بھی جھوٹی، لیکن یہاں غلط فہمی کا شکار، اس کا بھی کفارہ نہیں. اور یہاں اس نے جان بوجھ کر جھوٹ کہا کہ یہ ایسا واقعہ ہوا اور نہیں ہوا، نہیں ہوا اور ہوا، اس کا بھی کفارہ نہیں. اور اس کا کیا ہے؟ توبہ استغفار. اور اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہو تو غلط فہمی کا شکار ہوا. اب کفارہ کس کا دینا ہے؟ اب سنیے گا. کفارہ دینا ہے کہ کسی نے قسم کھائی، جیسے کہ اونٹ کا گوشت مجھ پر حرام، تو قسم ہوگی نا، اب اس کو کفارہ دینا پڑے گا. یا ہے کہ غصے میں بیوی سے کچھ کہہ دیا، اگر وہ ازدواجی معاملات ہیں تو اس کے لیے مجادلہ میں زہار ہے، اس کے لیے تو سخت سزا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. ایسی کوئی قسم کہ میں اس مسجد میں نہیں جاؤں گا یا میں وہاں نماز نہیں پڑھاؤں گا، تو بہتر یہ ہے کہ وہ چیز اگر آپ کی غلط ہے تو آپ کفارہ دیں اور قسم کو توڑ دیں. ہوتا ہے نا میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، تو اسے کہتے ہیں آپ نے جان بوجھ کر قسم کھائی، اگر بہتری اسی میں ہے تو آپ قسم کو توڑ دیں تو اس کا کفارہ دینا ہوگا. اور اگر ہے جیسے قسم پہلے لوگ کھاتے تھے عمرہ پیدل کروں گا، تو جائیے، آسان ہے نا، کیجیے پیدل. نہیں کیا تو کفارہ دو، کیونکہ یہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہے اور جھوٹی قسم نہیں ہے. تو یہ تو واضح ہوا. پھر آپ پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی سوال. اب رہا بیوی کے ساتھ غصہ، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ اس میں نہیں آئے گا کہ آپ نے قسم کھائی تو نہیں، وہ تو پھر سخت سزا ہے. جی تو یہ قسم. اب کفارہ کیا ہے؟ دیکھیے فکفارتہ، کفار چھپا دینا. آپ نے جو قسم کھایا اس کو مٹا دو، چھپانا یا مٹانا. اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. مساکین ہے. سورہ بقرہ میں 185 آیت کھولیں گے 184، تو فدیۃ طعام مسکین، روزے کا فدیہ کیا ہے؟ مسکین. یہ کیا ہے؟ مساکین. فرق رکھیں. آپ ایک روزہ نہیں رکھتے تو ایک مسکین کو بلاؤ، آؤ شہری کو، آؤ، نہیں تو افطاری کو آؤ. کچھ لوگ شہری افطاری کو ہی بلاتے ہیں. تو 10 دن کے روزے رکھنا نہیں چاہتے تو ایک مسکین کو بلاؤ، تو 10 روز آئے گا، 5 روز آئے گا. مگر یہاں مساکین ہے. آپ کی قسم کا کفارہ کتنا ہو گیا؟ کتنے مسکینوں کو؟ 10 مسکینوں کو. تو 10 ہونے چاہیے. ابھی آج کل کا وجبہ کتنے میں آتا ہے؟ بروسٹ کا 22 ریال یا لوکل 12 ریال. تو ایک ہی کو پیسے نہیں دینا ہے، چونکہ مساکین. یہ مسائل میں اب بتا رہا ہوں.
تو یہاں پر وہ مطبخ لگے رہتے تھے, دیتے تھے 300 ریال, بھائی 10 مسکینوں کو کھلاؤ تو 10 مسکینوں کو کھلاتے تھے. اور یہ اچھا ہے کہ من اوسط ما تطعمون, ورنہ ڈش تو 150 کا بھی ملتا ہے, اس سے بھی اونچا ملتا ہوگا. تو جو اوسط آج کل جو ہلکے میں ہلکا یہاں ملتا ہے سعودیہ میں 10 ریال 12 ریال ایسا ملتا ہے. اس میں کہتے ہیں جو آپ کھاتے وہ کھانا. ہاں نہیں وہ ان کے لیے امیروں کے لیے ان کا نہیں جی ہاں نہیں, جو اگر وہ کھاتے ہیں نا وہ ان کو, تو امیر لوگ دیکھو 300 ریال دیتے تھے اس وقت, تو 300 ریال تو کتنا ہو گیا 10 پہ لگاؤ میرے خیال سے, نہیں 300 ریال میں 10 مسکین کا کھانا, تو ایک کا 30 ریال دے رہے ہیں نا. ہاں لیکن ہم لوگوں کو میں لیتا ہوں تو 12 ریال کے حساب سے لیتے ہیں. تو جو اپنے لوگ ہیں نا وہ تو اتنا ہی دیں گے نا, ہم لوگ کتنا ایک ہی بروس کھائیں گے نا, لیکن وہ ان کا کھانا تو بالکل صحیح کہا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ من اوسط, جو آپ اپنی فیملی کو کھلاتے ہو. اب اگر امیر لوگ جو کھلاتے ہیں تو وہ دے دیں, وہ ان کے لیے پھر نہیں چلے گا کہ ہم تو 30 ریال کا کھاتے ہیں, لہٰذا یہاں میں نے دیکھا 300 ریال دیتے تھے, آتے تھے نا ہمارے یہاں 3-4 مطبخ تھے. تو یہ مسئلہ واضح ہوا نا کہ آپ اس روزے پر نہ جائیں. روزے کا فدیۃ طعام مسکین, اور یہ مساکین. من اوسط ما تطعمون من اہلیکم, یعنی جو گھر والوں کو کھلاتے تھے. تو اوسط یعنی 30 ریال ان کے لیے اوسط, 12 ریال ہمارے لیے اوسط. جی او کسوتہم, یا ہے کہ کپڑا. اب کپڑا بھی جو ہے ایک توب یا لنگی, ایک مسکین کو 10 لنگیاں نہیں دے سکتے 10 کو. او تحریر رقبہ, یا غلام کا آزاد کرنا. غلام چونکہ پہلے ایسا ہے کہ 2 انسانوں میں 2 قسمیں چلتی تھی. ایک پہلے سے خرید و فروخت زمانے سے چلا آ رہا تھا, اس کو باندیا کہتے ہیں, کنیز لونڈی. کنیز تو وہ شاید میرے خیال سے وہ بادشاہ لوگ رہتے تھے ہمارے یہاں مغل, اس کا نام کنیز تھا, لونڈی نہیں کہتے تھے. تو لونڈی اور غلام اما, تو اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا. یہاں شاہ فیصل نے سبوں کو آزاد کر دیا, ختم ہو گیا مسئلہ. تو اب اس کی جگہ اور ہے نا, جیلوں میں جو پڑے ہوئے ہیں وہ تو رقبہ ہی ہے نا, گردن بندی ہوئی, تو وہ آزاد کرا. اور تحریر رقبہ اب یہ کہ ایک ہی تحریر رقبہ کتنا, ایک, 10 نہیں, ایک. فمن لم یجد فصیام 3 ایام. اب دیکھو کم ہو رہا ہے. اب جو نہیں ہے اس کے پاس کہ 10 مسکینوں کھانا کھلاؤ, یا کہ 10 کپڑے توب لاؤ, یا ایک غلام آزاد کرو, نہیں کر سکتا ہے تو 3 دن کے روزے رکھو. لیکن آج کل کوئی یہ دیکھتا ہی نہیں ہمارے یہاں, سیدھا روزے. تو اب مسکین آدمی کیا کرے گا اگر وہ 10 مسکینوں کو نہیں کھلا سکتا ہے, تو روزے اللہ نے کرم کیا ہے نا, 3 روزے. اچھا 3 روزے ایک ساتھ نہیں, چونکہ جہاں آپ جائیں گے سورہ مجادلہ میں تو 60 متتابعین ایک ساتھ. ویسی یہ کوئی سزا نہیں ہے نا, اتنی لمبی سزا نہیں ہے. رمضان میں افطاری کر لیا دن میں بیوی کے ساتھ ملاپ کر کے, تو وہاں پر بھی متتابعین ہے, لیکن یہاں نہیں. یہاں آپ نے ایک روزہ رکھا, مہمان آ گئے تو کل نہ رکھیں, مہمان کا اکرام کرنا اس سے افضل ہے, گیپ کر کے پھر رکھیں, ٹھیک ہے. اور وہاں پر پھر انشاءاللہ سنیں گے, چونکہ خواتین کے لیے تو رخصت ہے نا. اب ایک خاتون 60 روزے ایک ساتھ نہیں رہ سکتی, جو کوئی عذر آ گیا تو وہ اس میں گیپ ہو سکتا ہے, لیکن کہ وہاں تتابع ہے, اس میں نہیں. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم, کیونکہ حلف نامہ ہو چکا اس لیے اذا حلفتم. واحفظوا ایمانکم, اپنی قسموں کی حفاظت کرو. ایسا نہیں کہ خالی قسم پھر کیر نہیں کیا, نہیں, حفاظت کرو, یہ کہ کھاؤ ہی مت. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اس طرح یعنی جو بیان کیا, اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنے احکام آیاتہ, تاکہ تم قدردان ہو, شکر ہو. اب لوگ پریشان تھے نا, یہ احکام معلوم نہیں تھے, پریشان تھے. اور خولا بن ثعلبہ بھی پریشان تھی, وہاں پر بھی کفارہ نازل ہوا. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام نازل کیے. انسان غلطی کرتا ہے, مگر پھر بھی حکم ہو رہا ہے کہ قسموں کی حفاظت کریں, اور بار بار قسمیں نہ کہیں حدیث کی روشنی میں, کہ بھائی بار بار قسم کی عادت نہ ڈالیں. اس لیے کہ قسم بار بار کون کھاتا ہے, جس کو خود پر اعتماد نہیں. بھائی آپ کے پاس یہ چیز ہے تو نہیں, اس سے پتا ہے کہ یہ لوگ مجھ پر بھروسہ نہیں کریں گے تو قسم کھاتا ہے. اور جس کو اپنے آپ پر اعتماد ہے, بھروسہ ہے, وہ قسمیں نہیں کھاتا ہے. بس یہ فرق ہے. تو بہرحال یہ قسم پھر کھانا ہے تو صرف اللہ کی کھائیں,
کچھ لوگ تو اطمینان سے رسول کی بچوں کی حیات ابنی، عربی لوگ بھی حیات کی قسمیں کھاتے ہیں، صرف اللہ کی قسم، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ، کیونکہ یہ بھی ایک شرک ہے اگر کسی اور کی قسم کھائے تو، اکثر لوگ نبی کی قسم کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کی حیات کی۔ اب اسی سے متعلق ہے، جب کھانے کے تعلق سے ہوا، اب رہا سوال شراب کا ذکر آ رہا ہے، یہ بھی کھانے کے تعلق سے، کھانے پینے کے بہت عام تھا، تو سنیے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ یہ تیسرا حکم ہے، یعنی اے لوگو، شراب اور جوا اور انصاب اور پاسا، انصاب یعنی کیا، یہ استھان بولتے ہیں جہاں بت رکھے جاتے ہیں، نصب کیے جاتے ہیں، اپنے اردو میں کہتے ہیں نصب، چنڈا نصب کرو، کوئی چیز گاڑ دو نشانی، تو اس کی جمع انصاب۔ اور پاسے کہتے ہیں تیر نکالو، اس پہ لکھا ہوا رہتا ہے سفر کیجئے نہ کیجئے، ویسے ہمارے یہاں مشین میں ایک کارڈ نکلتا تھا، وہی پاسے والا ہوا کہ آپ کی عمر 100 سال ہوگی، یا آپ تقدیر والے ہیں، آپ بادشاہ بنیں گے، وہی چیز ہے وہ۔ تو مشرکین جو ہے جاتے تھے وہ تیر نکالتے تھے، اس میں لکھا ہوا کہ سفر مبارک ہو، تو سفر کرتے تھے، نہیں تو نہیں۔ ہاں جی، ہاں آج کل طوطا کھینچ کے لاتا ہے جی، تو وہی چیزیں آئی، سب نوعیت تبدیل ہوئی ہے۔ تو اصل میں 4 چیزیں ہیں، شراب، جوا اور استھان، وہ بت جو ہے ہمارے یہاں بت، وہ بھی بت میں آئیں گے، لیکن وہ کربلا کا گنبد جو ہے نا وہ بھی اسی میں آئے گا، وہ بھی ایک جگہ اس کے رہتے ہیں نا، ہمارے اسے کہتے ہیں مقام، وہ مقام میں رکھا جاتا ہے سال بھر جی، تو وہ ہاں تو وہ بھی استھانی ہوا ہو۔ اب خمر کسے کہیں گے؟ خمر تو اس وقت سے سورہ نحل میں آئے گا کہ تم شراب بناتے ہو انگور سے اور کھجور سے، تو اسی سے بنا رہی ساری دنیا، کھجور اور انگور سے، پھر کاجو سے بھی بناتے ہیں، اور چیزوں سے بھی بناتے ہوں گے آج کل تو کیمیکل ڈال کے، لیکن یہ مشہور ہے کھجور اور انگور۔ اب یہ کہ یہ رجس کہا جا رہا ہے، گندی چیزیں ہیں، ناپاک نہیں کہا جا رہا ہے۔ ہمارے یہاں جو بھی ہو، رجس ہو، نجس ہو، سب ناپاک ہی ناپاک۔ تو شراب کا قطرہ اگر آپ کے جسم پر لگتا ہے تو رجس ہے، ناپاک نہیں ہے نا جی۔ تو رجس من عمل الشیطان، یعنی شیطان کے عمل سے، تو بہت خطرناک ہوا نا، کیوں؟ تو اس سے اس کی عقل پر وہ حاوی ہو جاتا ہے اور بہکی باتیں کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کیا چیز گندی ہوگی۔ تو اس کو بتدریج کہا گیا ہے، پہلے کہا گیا ہے کہ اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں یہ آیتیں ہیں، لیکن کہ اس کا نقصان نفع سے بڑھ کر ہے۔ اب نفع آپ جانتے ہیں، اس میں تھوڑی سی انرجی آتی ہوگی، وہ پھرتی آتی ہے اس میں، اور نقصان عقل کھا جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ اور جگہ پر بھی حکم ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، بندش دیکھو کیسی دھیرے دھیرے، کہ ابھی نماز کے وقت شراب پی کر مت جاؤ، تو ابھی مغرب سے پہلے سے بند، ظہر کے پہلے سے بند، اس طریقے سے، اور یہ پھر آخری حکم ہوا، یعنی رجس کہا گیا۔ تو ابھی اور ایک آیت ہے، تو اچھا جوا آپ جانتے ہیں، جوا اصل میں ایسا ہے جیسے کہ گھوڑوں کی دوڑ لگائے، مرغا مرغی کی دوڑ لگائے، اب بچے تو چھوٹے سا ہے نا، بس 100 ریال ادھر سے نکالے، 100 ریال ادھر سے نکالے، اگر جس کا مرغا جیتا اس کے 200، یہ بچوں کے لیے سمجھنے کے لیے۔ ابھی گھوڑے کی ریس تو بڑی ہوتی ہے، پتہ نہیں اس میں کیا لگتا ہے، لیکن ہے کہ سب کا پیسہ جاتا ہے نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ دوسرے کے لیے چلا گیا نا، اس لیے اس کو جوا کہا جائے گا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ جو شخص اگر کامیاب ہوا امتحان میں، یا اس کی تقریر اچھی نکلی، تو یک طرفہ اسے انعام دیا جاتا ہے، یہ ہے انعام، عربی میں کہیں گے جائزہ، بخشش۔ تو جوئے میں اس میں فرق ہے۔ اب لوگ بولیں گے پھر آپ دیتے ہیں کسی کو پہلے نمبر سے آیا تو، بھائی وہ تو یک طرفہ ہے نا،
جمع نہیں کیا ہے نا. تو کسی کی رقم بغیر کسی عوض کے دوسرے کو چلے جائے تو وہ ہے میسر. ابھی کہ اس کے کئی طریقے ہیں ہمارے یہاں. سٹا بھی کہتے ہیں اور مٹکا بھی کہتے ہیں اور کیا کیا نام ہے, نئے طریقے ہیں, سب حرام ہے, شیطان کے کام. لاٹری بھی وہی ہے, سب کا پیسہ جاتا ہے اور ایک کو ملتا ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا. لاٹری بہت مشہور ہے اور چونکہ چپکے سے کھیلی جاتی ہے نا تو کئی اچھے اچھے لوگ بھی لے لیتے ہیں. کون دیکھ رہا ہے, لے لو ٹکٹ, جیب میں ڈال دو, نمبر آ گیا تو جا کے پیسے لے لو, ایسے ہی کچھ ہے. اب تو کم ہو گئی نا لاٹری کی, اب بھی چل رہی ہے. ہاں اس میں اچھے اچھے لوگ پھنس گئے, اچھے پھنس گئے. کیونکہ مٹکا ایسا تھا نا, مٹکا تو بلڈنگ کی آڑ میں لوگ جمع ہوتے تھے, نظر آتے تھے کہ یہ مٹکا کھیلنے جا رہا ہے. لیکن لاٹری خطرناک ہے. تو اچھا وہ آپ نے ذکر کیا یہ بھی, کیونکہ سب پیسہ جمع کر دیں, جس کا نمبر آ گیا تو اس کو مل گیا. وہ بھی نمبر کیا, جہاں تک میرا خیال ہے وہ گھوڑوں کی ریس ہوتی اسی پر نمبر لگتے تھے. وہ 15 گھوڑوں کی ریس ہوتی تھی تو کوئی 9, کوئی 10, کوئی 15, جو گھوڑا جیتا سب کو پیسے تقسیم ہوتے تھے. یہ اور ازلام 5 تو آپ جانتے ہیں. فاجتنبوا, لہذا بچو اس سے تاکہ تم فلاح پاؤ. اب سنیے اس کی دوسری آیت. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. کیا ہے آخر میں, کیا تم باز آؤ گے؟ یعنی یہ حضرت عمر بول دے انتہینا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. باز آ گئے سب. اور مدینے کی گلیوں میں شراب, یہ وہ آیت ہیں, 2 آیت ہیں. تو شیطان چاہتا ہے کہ تم میں دشمنی اور بغض, اس لیے شیطان کوشش کرتا ہے, ابھارتا ہے شراب اور جوئے میں, اور روکے تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے. چونکہ جو شخص یہ جوئے میں لگا رہے یا ہے کہ نماز میں یا شراب میں لگا رہے, نماز کا وقت کہاں اسے یاد ہے. اور اکثر جو مرڈر ہوتے ہیں جوئے کی وجہ سے, ہار جاتے ہیں, پیسہ دینا پڑتا ہے نا, تو جوئے میں ہارنے کی وجہ سے. تو یہ چیز ہے. اور شراب میں تو وہ آدمی سب کچھ کر سکتا ہے. اب اس میں کئی قصے ایسے ہیں. شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے کہ انسان شراب پی کر سب کچھ کرتا ہے جو زندگی میں نہیں کرتا. یعنی کسی سے کہا جائے کہ میں 1 لاکھ ریال دیتا ہوں, اس کا مرڈر کرو تو نہیں کرے گا, یعنی نارمل آدمی. یا فلاں زنا کرو, نہیں کرے گا. لیکن اس کو شراب پلاؤ پھر کہو تو سب کرے گا. ایسا ہوا ہے. اس نے کہا یہ تو میں نہیں کروں گا, یہ بھی نہیں کروں گا. شراب, بولے شراب پینا تو کیا, کوئی بات نہیں, چڑھا لیا شراب. تو وہ دونوں بھی کر دیا. اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا, آپ حدیث میں دیکھیں گے, ام الخبائث, یعنی خبیث, یہ اس کی ماں. تو آج کل ہمارے بچے بھی چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں خود بناتے ہیں. تو جماعت کا کام ہے کہ بندش لگائیں شراب پر. تو اللہ کے ذکر سے روکتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. تو ہمیشہ کہا جا رہا ہے اللہ کی اطاعت کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اب اس پر کتنا کہیں شراب پر اتنا کم ہے, لیکن لوگ اپنے اپنے طور پر کر رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جماعت کی طرف سے بندش رہتی ہے, چونکہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. کیا کہا جا رہا ہے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, دونوں کی اطاعت. وَاحْذَرُوا, اور چوکن نہ رہو. یہ ہو چکا ہے اجتناب اور وحذروں میں. اجتناب میں کسی چیز کی موجودگی میں بچنا ہے. شراب تو وہاں موجود نہیں ہے نا, چوکن نہ رہو. ایسا نہ ہو کہ کہیں بچے ہاتھ لگ جائے, شراب قریب جائیں, تو چوکن نہ رہو کہ بچوں کے پاس نہ جائے, بچے کہیں بنا رہے ہیں, کیا کہاں جا رہے ہیں, یہ چیزیں. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, لیکن اس کے باوجود اگر تم نے نافرمانی کی تو فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, کہ ہمارے رسول پر کیا, صرف پہنچانا ہی پہنچانا ہے. اب یہاں پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی, دونوں کے ساتھ ہے. اور ایک آیت ہے وہاں پر وہ اولی الامر منکم ہے, وہاں اطاعت کا لفظ نہیں ہے. بھائی اللہ کی اطاعت کرو, وہ اطیعوا اللہ و رسولہ بھی ہے, اس کے رسول کی اطاعت کرو, لیکن اولی الامر بالکل علیحدہ ہے. تو اولی الامر میں کون آتے ہیں, علماء, مشائخ, رہبان, عمراء, حکام, سب آتے ہیں. تو فرق ہے
اطاعت صرف کس کی جائے گی؟ اللہ کی یا اور رسول کی. رسول کی اطاعت کی، من اطاع رسول فقط اطاع اللہ، من اطاع اللہ فقط اطاع رسول. لیکن اولو الامر کی اگر وہ اللہ کی فرمان کے مطابق ہے تو اس کی اطاعت کی جائے گی، اگر رسول کی اطاعت کے مطابق ہے تو اطاعت کی جائے گی. بہت فرق ہے. تو اسی لیے تو ہم کہتے ہیں نا کہ بلکہ وہ خود کہے گئے، یہ جو ائمہ ہیں انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری اطاعت کرو، بلکہ انہوں نے بھی یہی کہا اطاعت کس کی کرنا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا اس کی. ہم نے اس جی چاروں امام، ہاں جی اطاعت کرو. البتہ انہوں نے اس چیز کو کھول کر بیان کیا، بس تفصیل سے بیان کیا، لیکن اطاعت کس کی کر رہے ہیں ہم؟ اللہ اس کے رسول کی. یہ چیز اگر ذہن میں ہو نا تو سارے ہمارے اختلافات دور ہو جائیں گے. مگر اب کیا ہوا؟ اصل کو چھوڑ دیا اور نقل کو پکڑ لیا. اب فقہ کیا ہے؟ احادیث کی تشریح، قرآن کی تشریح. لیکن تشریح انہوں نے اپنے طور پر بیان کی ہے نا، تو اس میں خامی ہے، غلطی ہو سکتی ہے. تو اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کے اور رسول کی. ہم نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، منہج تمہارا شافعی ہے، حنفی ہے، مالکی ہے، منہج اور چیز ہے، لیکن عبادت اللہ اس کے رسول کے مطابق. جی اب سوال آیا کہ شراب کی حرمت، آج کے درس کی آخری آیت. لیکن دیکھو ہم بھی سوچتے ہیں آج کل جب کوئی ایمان لاتا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کنورٹ ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کی فکر رہتی ہے. وہ پوچھتا ہے میرے ماں باپ کا، اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی پوچھا گیا تھا. تو یہ ایک فطرت ہے انسان کی. تو ان کو دعا کرنی چاہے. اگر کوئی مسلمان ہوا ہے غیر سے تو اسے چاہے کہ ماں باپ کو دعا کرے، بس دعا ہی کر سکتا ہے. لیکن جب فوت ہو چکے تو کچھ نہیں کر سکتا. اب انہیں فکر لگی صحابہ کو، چونکہ یہ حکم نازل ہوا مان لیجیے آج، تو دوست احباب پہلے انتقال کر چکے اور پی رہے تھے، اب ان کا کیا ہوگا؟ لہذا وہ بھی شک اللہ تعالیٰ نے دور کرا دیا. ہوتی ہے نا فکر. جی تو سنیے گا بس. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. کوئی فکر نہ کرے. ایمان والوں پر جنہیں اعمال صالحہ کے کوئی حرج نہیں جو انہوں نے چکھا. جناح سمجھتے ہیں نا، جناح کوئی حرج نہیں، انہوں نے چکھ لیا. آیت آج نازل ہوئی اذا متقو، لیکن اب کچھ موجود ہیں ساروں نے نہیں چکھا. اذا متقو، اگر وہ پرہیزگاری اختیار کریں یہ آیت نازل ہونے کے بعد اور ایمان لائیں، نیک کام کریں، پھر لغزش ہوئی ثم متقو، توبہ کے سلسلے میں واضح ہو چکا ہے. ثم متقو ہے، انسان رک گیا، پھر خطا ہو گئی. ثم متقو وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا. ابھی آمنو یعنی کیا؟ ایمان کی تجدید نہیں، یعنی عود کر جانا. واحسنوا، ہمیشہ احسان کو سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے. یہ اختتام ہوا. تو مطلب ہے کہ ایک ہی ربط تھا، شروع ہوا وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ أَقْرَبَهُمْ، اور پھر جو کھانے پینے میں جو شک شبہ تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دیا. اور پھر ایک انہیں تکلیف ہوئی کہ بھائی کچھ لوگ یہاں بھی زندہ ہیں، وہ کھایا انہوں نے، شراب پی. تیم یعنی پینا کھانا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، کھانے کو بھی تیم اور پینے کے لیے بھی تیم. غیر مسلم جو اسلام قبول کرتے ہیں جی ان کے ساتھ یہ شامل ہے کہ گناہ پورے معاف ہو جاتے ہیں. ہاں معاف ہو جاتے ہیں. جی تو آج اتنا ہی کوشش کیا، لیکن یہ کہ آپ اگر غور کریں گے تو کلام پاک میں اب کیا ہے، کچھ چیزیں ضرورت نہیں زیادہ بیان کرنے کی. اسے شراب کے بارے میں سبھی جانتے ہیں، اور ایسے مسلمان ویسے اس میں کمی ہے، بہت کم، جن کا ماحول معاشرہ اچھا نہیں ہے وہی اس میں ملوث ہیں. تو بس دعا کیجیے ایسی ہم جو تعلیم دیتے رہے. ابھی لوگ سن رہے ہیں، کچھ لوگ سنیں گے بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ يحب المحسنین. اب آئندہ جو ہوگا نا وہ شکار سے، اس لیے ہم نے آج یہاں پر ختم کیا ہے. شکار کا شروع ہوگا. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، رہنے والے رہیں. پوچھیں، کچھ پوچھنا ہے؟ جی کچھ سوال، کچھ مسئلہ؟ کوئی نہیں. چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں آئندہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
भाई